جائے گی، گناہ کے بوجھ لے کر کے جائے گی، گناہ کے انبار لے کر کے جائے گی، مگر جب محشر کے وقت، میدان قیامت کے وقت قبر سے اٹھے گی تو اس کے جسم پر ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، سب گناہ رب نے معاف کر دیے۔ آسمان نے اس کو ہدایت کے ستاروں نے عرض کیا کہ قبر میں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و فکر کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ گناہ معاف کیسے ہوئے، کیسے معاف ہوں گے؟ عمل تو وہاں ہے نہیں، عمل تو دنیا کے اندر ہے، وہاں تو آرام کرنا ہے، سونا ہے، یا جیسے اعمال ہے اس کی سزا بھگتنی ہے، تو پھر یہ گناہ معاف کیوں ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امتی دنیا سے جائیں گے اور اپنے پیچھے اپنے رشتہ دار چھوڑیں گے، اپنے پیچھے اپنے دوست چھوڑیں گے، اپنے پیچھے اپنے گھر والے چھوڑیں گے، اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑیں گے، تو وہ اولاد، وہ گھر والے، وہ دوست، وہ احباب، وہ رشتہ دار میرے اس امتی کے پیچھے ایصال ثواب کریں گے۔ کوئی قرآن پڑھ کر کے بھیجے گا، کوئی نعت رسول پڑھ کر کے بھیجے گا، کوئی تسبیح و تحلیل کر کے بھیجے گا، کوئی درود شریف پڑھ کر کے بھیجے گا۔ جب وہ بھیجتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا، اور اس نیکیوں کی وجہ سے میری امتیوں کے گناہ رب تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور جب قیامت میں اٹھے گی میری یہ امت تو بخشی بخشائی ہوئی امت اٹھے گی۔ آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں نے عرض کیا کہ کیا یہاں سے کوئی عمل کرے تو اس کے پیچھے اس کا بھی کوئی اس کو فائدہ ملتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت انس سے، انس سنو، تم کوئی بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا۔ کس کے ذریعے؟ جبریل امین کے ذریعے سے۔ جب ہم کوئی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نعت رسول پڑھتے ہیں، یا اس کے پیچھے ایصال ثواب جو کچھ کرتے ہیں، تو رب تبارک تعالیٰ دوسرے فرشتے نہیں، عام فرشتے نہیں، بلکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے، جبریل جا، میرے محبوب کے امتیوں نے اپنے رشتہ دار کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا ہے، تو اس کو لے کر جنت میں آ، اور جنت میں ان کی نعمتوں کا بدل بنا کر تھان بھر کر کے اس کی قبر میں پہنچا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، نیکیوں کو لے کر کے جنت میں جاتے ہیں، اور میں یہاں پر ایک خلاصہ کروں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی ہر نیکی سے کوئی نہ کوئی جنت کی نعمت بنتی ہے۔ مثلا سرکار کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں کہ کوئی سبحان اللہ کہے میری امت میں، تو اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک درخت پیدا کرتے ہیں۔ خالی سبحان اللہ، وقت کتنا لگا؟ 2 سیکنڈ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کے بدلے میں حضور نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت اس کے لیے بنا دے گا۔ کوئی اللہ اکبر کہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جنت میں درخت لگا دے گا۔ کچھ عمل سے جنت میں درخت پیدا ہوتے ہیں، کچھ عمل سے حور و غلمان پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ عمل سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث سے آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے میرا امتی، اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، مولا کیا میں آسمان میں آ جاؤں؟ تو رب فرماتا ہے کہ میرے فرشتے، میرا آسمان تو فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی حمد الہی میں ہے، فرشتہ میرے آسمان میں جگہ نہیں۔ تو عرض کرتا ہے مولا کسی دنیا میں کسی اور جگہ جاؤ؟ جواب ملتا ہے نہیں، تو وہاں جا جس نے تجھے پڑھا ہے۔ تو عرض کرتا ہے فرشتہ مولا وہ تو دنیا سے چلا گیا، روح نکل گئی۔ تو رب فرماتا ہے فرشتے جا اس کی قبر پر چلا جا، اور قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل کوئی امتی کرے اس سے جنت کی نعمت بنتی ہے، اور امتی کوئی گناہ کرے تو اس سے جہنم کا ایک عذاب بنتا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جنت کی نعمتیں بنانی ہے یا جہنم کا عذاب بنانا ہے۔ کسی گناہ سے سانپ بنتے ہیں، کسی گناہ سے بچھو بنتے ہیں، کسی گناہ سے آگ کے انگارے بنتے ہیں، کسی گناہ سے تھوڑ بنتے ہیں، کسی گناہ سے الگ الگ جہنم کے عذاب بنتے ہیں۔ تو نیکی سے جنت کی نعمت بنتی ہے اور گناہ سے جہنم کا عذاب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی نیک عمل کرتے ہو، یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں، سرکار نے فرمایا کہ ہر عمل سے کوئی نہ کوئی جنت کی نعمت بنتی ہے۔
کسی سے جھاڑ درخت، کسی سے محل، کسی سے فرشتہ، کسی سے حور و گرمان، کسی سے الگ الگ جنت کی نعمتیں بنتی ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ جس سے جنت خود بڑھے، جنت خود بڑی ہو؟ شاید آپ نے یہ نہیں سنا۔ علماء بیٹھے ہوئے میں آپ بتاؤں، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے غوث اور ایسے حضور کے قرب میں رہنے والے ہیں کہ اشرف علی تھانوی جو مریضان دیوبند کا گرو بندہ ہے، اس نے کہا ہے، دشمن نے بھی کہا ہے کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے صدی کے غوث تھے، اور حضور کے دربار میں ان کے مقام و مرتبہ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی ان کو پوچھتا تھا کہ حضرت یہ حدیث حضور کی ہے یا نہیں، جب ان کو کوئی پوچھتا تھا تو وہ کہتے کہ رک جاؤ میں پوچھ لوں۔ رہتے تھے مصر میں رہتے تھے، فرماتے رک جاؤ میں پوچھ لوں کہ یہ سرکار کی حدیث ہے یا نہیں۔ فوراً آنکھ بند کرتے ہی گنبد خضرا پہنچ جاتے، گنبد خضرا پہنچ جاتے اور عرض کرتے آقا یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں؟ میرے آقا مزار پاک میں سے اگر ہاں فرماتے تو وہ کہتے کہ یہ سرکار کی حدیث ہے، اور نہ فرماتے تو وہ فرماتے کہ اس حدیث میں سرکار نے انکار فرمایا ہے، یہ سرکار کا قول نہیں، آقا کا فرمان نہیں ہے۔ یہ حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت سے، ہر ذکر سے، ہر نیک کام سے جنت کی نعمت بنتی ہے، مگر درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے جنت کی زمین بڑھتی ہے، جنت کی زمین بڑھتی ہے۔ ہمارے پاس 10 ایکڑ زمین ہو، اس میں درخت بھی لگا لو، کھیتی باڑی بھی کر لو، مگر کیا کسی کام سے ہماری زمین بڑھا سکتے ہیں؟ زیادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مگر اپنے محبوب پر اگر محبت سے کوئی درود پڑھے تو درود کی برکت سے رب تبارک تعالیٰ اس جنت کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس زمین کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو خداوند قدوس نے حدیث سے، سرکار نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ آقا کا قول ہے کہ درود شریف کی برکت سے جنت کی زمین بڑھتی ہے۔ آقا نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت مرحومہ ہے، اس کے پیچھے جو اصال ثواب کیا جائے گا، محبت کے ساتھ اولاد جو کرے گی، گھر والے جو کریں گے، رشتہ دار جو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثمرہ اسے قبر میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے پیچھے قبرستان جاتی ہے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے پیچھے قبرستان جاتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پڑھنا تو بعد میں، کچھ پڑھے وہ تو الگ، خالی جا کر کے وہاں کھڑی رہ جائے، اس قبر کی زیارت کرے، وہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اور ماں باپ ان کو دیکھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے، وہ جنت میں بھی ہوتا ہے۔ رب نے اس کو طاقت عطا فرما دی ہے، روح نکلنے کے بعد مومن کی طاقت بڑھ جاتی ہے، وہ سدرۃ المنتہا پر ہو یا پہلے آسمان پر ہو یا مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، مگر اس کی قبر پر جب کوئی آتا ہے تو وہ روح وہاں سے لوٹ کر پھر قبر کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ تو کوئی ماں باپ کی قبر پر پہنچا تو حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جا کر کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے جو الگ ملتا ہے وہ تو اللہ کا کرم ہے اور نبی کی دعا ہے، نگاہ رحمت ہے جو ملے، مگر جانے سے ہی حج مقبول اور مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آقا کائنات کی امت ہے جس کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ امتی امت مرحومہ، اور یہ حدیث کوئی عام ہستی نے روایت نہیں کی ہے، اس ہستی نے روایت کی ہے جس کا نام علامہ جلال الدین سیوطی ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہے کہ جس کو میرے حضور کا جھاگتے میں، سوتے میں، خواب میں نہیں، جھاگتے میں 72 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا۔ ایک دو مرتبہ، 5-10 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ حضور کا جھانکتے میں دیدار ہوا ہے۔ یہ تاریخ الخلفاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 72، ایک میں تو 75 بھی ہے، ایک میں 80 بھی ہے،
कितनी मरतबा जागते में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को हुजूर का दीदार हुआ है, और एक मरतबा जब दीदार हुआ अल्लामा सयूती को, और ये वो सयूती है जिसने तफसीर जलालैन 15 पारे लिखे हैं। ये सयूती जिसको मुहद्दिस कहा जाए, जिसको मुफस्सिर कहा जाए, जिसको सीरत निगार कहा जाए, सिक्किर उलूम व फनून का माहिर जिसे कहा जाए, और जिसको खातिमुल हुफ़ाज़ कहा जाए, हाफिज़ों हदीस की हिफ्ज़ की दुनिया में जिसको खातिमुल हुफ़ाज़ कहते हैं, कि सबसे ज्यादा हदीस को याद करने वाले ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती है। जब एक मरतबा सरकार की ज़ियारत हुई, 72 में से एक मरतबा जब ज़ियारत हुई तो कदमों में गिर गए, आका एक चीज परेशान कर रही है, जवाब इनायत फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया, सयूती क्या कहता है? अर्ज की, आका मैं जन्नती हूँ या दोज़खी? मैं जन्नती हूँ या दोस्ती, मुझे जवाब इनायत फरमाइए। तो मेरे आका ने फरमाया, सयूती जवाब बाद में, पहले तुम मुझे एक जवाब दो। जवाब बाद में, तुम मुझे पहले एक जवाब दो। क्या ये चेहरा जो मेरा चेहरा है, ये किसी दोज़खी को दिखाया जाता है? जो जन्नती होता है उसी को दिखाया जाता है। ऐ सयूती तू जन्नती है, ऐ सयूती तू जन्नती है, ऐ सयूती तू जन्नती है, मेरे आका ने फरमाया। फिर कदमों में गिर गए, देखा कि दरिया करम जोश में है, आज जितनी परेशानियां है वो हल कर लो। अर्ज की, आका एक और खलस दिल के अंदर, दिमाग के अंदर है। मेरे आका ने पूछा, सयूती क्या है? अर्ज की, आका मालिक जन्नत ने कह दिया कि सयूती तू जन्नत है, मैं जन्नत में जाऊंगा, अब यकीन है। जैसे खुदा एक है और मुझे यकीन है, काबा मेरा किबला है मुझे यकीन है, कुरान मेरी किताब है अल्लाह की मुझे यकीन है, आप मेरे पैगंबर है मुझे यकीन है, ऐसे ही अब मुझे मेरे जन्नती होने पर भी यकीन है। इसलिए कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, क्यों जन्नत न मिले? इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उनको जानते रहो, भाई जाने या न जाने, रिश्तेदार समझे या न समझे, अपना तुमको दुश्मन समझे समझने दो, मगर मुस्तफा को समझ लो, मुस्तफा को जान लो, तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। सयूती ने अर्ज किया, आका एक परेशानी और दिमाग के अंदर है। अर्ज की, फरमाया आका ने, सयूती बोल और वो क्या है? अर्ज किया, आका जन्नत में तो आपके कहने से जाऊंगा। जैसे अशराए मुबश्शिरा को फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू ज़र फिल जन्ना, जो आपने जिन जिन लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी दी वो यकीनन जन्नती है सरकार। मुझे भी आपने फरमाया कि तू जन्नती तो मैं जन्नती, मगर आका एक और जवाब इनायत फरमाइए। जवाब ये कि सरकार मैं जन्नत में तो जाऊंगा, मगर हिसाब और किताब के बाद जाऊंगा या बगैर हिसाब के? मांगने वाला हो तो क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइड ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहलवे मंजिल नहीं। तरबियत तो आम है जो हरे काबिल नहीं, ये वो तामीर आदम है, ये वो गुल है जो तामीर आदम हुई, यही वो गुल है। मांगने वाले को हम शाम कहीं देते हैं और ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। मांगने वाला होना चाहिए। तो मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह मैं हिसाब किताब के बाद जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा? दरियाए करम जोश में था, जिसने रबिया को फरमाया कि तू इस जगह रहेगा जहां मैं रहूंगा, जिसने अबू बकर को फरमाया कि अबू बकर मेरा साथी है जन्नत में, रफीक है मेरा दोस्त है जन्नत में, जिसने उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में फरमाया कि हर इंसान का हिसाब होगा, मेरे उस्मान का मौला हिसाब न लेना, वो शर्मीला है, तुझे हिसाब देने से कहीं शर्म न खा जाए। उस नबी ने फरमाया, सयूती तू जन्नती है और सबका हिसाब होगा, मगर तू बेहिसाब जन्नत में जाएगा। उस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने ये हदीस बताई है कि उम्मती उम्मतुन मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है, लिहाजा उम्मती रहो, उम्मती होकर जिंदगी गुजारो, उम्मती होकर दुनिया से जाओ। तो रब तबारक तआला के महबूब के फरमान के मुताबिक हमें कब्र में इस हदीस का फायदा मिलता रहेगा। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत रसूल के साथ, इस्लाम के अकाईद पर, इस्लाम के कानून पर चलते हुए दुनिया से जाएंगे तो हुजूर की मोहब्बत का समरा हमें कब्र में भी मिलेगा, हशर में भी मिलेगा, पुल सिरात पर भी मिलेगा और जन्नत में भी मिलेगा। आखिरी बात, जन्नत में क्या मिलेगा? पुल सिरात में तो ये मिलेगा कि जब मोमिन पुल सिरात से गुजरेगा तो नीचे जहन्नम दोज़ख होगी,
وہ کہے گی مومن جلد سے گزر جا، اے ایمان والے جلد گزر جا، تیری حرارت ایمانی نے میری جہنم کی آگ کو بجھا دیا، جلد سے گزر جا۔ یہ تو پل صراط کا فائدہ ملے گا، مگر جنت میں کیا فائدہ ملے گا؟ اگر حضور کی محبت رہی، حضور کے امتی ہو کر دنیا سے گئے تو جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ملے گی۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت حضور کا دیدار اور خدا کا دیدار۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ حدیثوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں، وہ کیسے ہوگا؟ بلا حجاب ہوگا، پردہ بیچ میں نہیں ہوگا۔ آج تو سرکار کے چہرے مبارکہ کے آگے رب تبارک تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردے رکھے ہیں، ورنہ کسی کی طاقت نہیں تھی کہ آقا کونین کے سامنے آ جائے۔ مگر جنت میں جب مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور خدا کے چہرے کا دیدار ہوگا، تب فرشتوں سے رب فرمائے گا، اے فرشتوں، یہ میرے بندے دنیا میں پردے کے ساتھ مجھے اور میرے محبوب کو دیکھتے رہے، اب جنت میں پردے سب ہٹا دو، سب پردے ہٹا دو، جو میرا ہو کر کی زندگی جس نے گزاری ہے اس کو میرے محبوب کے چہرے کا بھی دیدار کرا دو اور میرا چہرہ بھی دکھا دو۔ جنت میں یہ سب سے بڑی نعمت ملے گی، مگر کس کو؟ جو امتی ہو کر زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں حضور کے امتی رہ کر زندگی گزارے، دنیا میں رہیں تو امتی ہو کر، قبر میں جائیں تو امتی ہو کر، محشر میں اٹھے تو امتی ہو کر۔ تو رب تبارک تعالیٰ ہمیں اس فلسفہ سے زندگی گزارنے کی ایک توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی ہستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور مرحومہ کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ محفل پاک، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، نعت رسول، ذکر و فکر اور اعمال صالحہ کے صدقے اور توسل سے مرحومہ کی خداوند قدوس مغفرت فرمائے اور ان کی قبر پر بارش رحمت کے پھول برسائے اور ان کے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو میرا مولا اپنے حبیب کی رحمت والی شان کے صدقے اور وسیلے سے معاف فرمائے اور آخرت میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور خداوند قدوس ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔